میرے دوست کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا دوست اپنے گھر مجھے کھانے پر لے جاتا تھا۔ ایک دن میرا دوست اپنی بیوی کے لیے خوبصورت پانزیب لے کر گیا۔ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پانزیب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے چلا ہی گیا۔ جو ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر سر شام ہی کاشف میرے سر پر کھڑا اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ سب کاشف کی نظروں سے کیوں اجلتا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 بار مجھے اپنے گھر لازمی لے کر جاتا تھا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا کیوں، وجہ بتاؤ، یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ گھڑ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یار، یہ بات نہیں ہے، دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والد علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر میں کاشف سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی میں آفس سے واپس لوٹتا تھا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پایا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی، اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہے، کچھ بتا کر گئی ہے؟ چوکیدار نے کندھے اچکا دیے اور بولا صاحب جی معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہے، جلد آ جائے گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر دنگ ہی رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا صاحب جی ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بیوی جی آئے گی تو وہ خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا دماغ بری طرح اجل گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے، پھر کاشف کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ میں بولا نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی در آئی تھی۔ وہ کہنے لگا ابرار تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کرواتا ہوں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دب غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہا تھا، اس لیے غصے سے بولا ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی ابرار سوری، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا نادیہ تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے بولا لے کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے چلا ہی گیا۔
جو ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر سر شام ہی کاشف میرے سر پر کھڑا اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ سب کاشف کی نظروں سے کیوں اجلتا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 بار مجھے اپنے گھر لازمی لے کر جاتا تھا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا، نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا، کیوں؟ وجہ بتاؤ، یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ گھڑ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا، یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والد علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر، میں کاشف سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی میں آفس سے واپس لوٹتا تھا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پایا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی، اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہے؟ کچھ پتا کر گئی ہے؟ چوکیدار نے کندھے اچکا دیے اور بولا، صاحب جی معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہے، جلد آ جائے گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر دنگ ہی رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا، کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بیوی جی آئے گی تو وہ خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا دماغ بری طرح اجل گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے، پھر کاشف کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ میں بولا، نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی در آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابرار تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کرواتا ہوں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دب غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہا تھا، اس لیے غصے سے بولا، ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، ابرار سوری، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا، نادیہ تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی، میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے بولا،